ہو. اور میں اب کئی مرتبے شاید سنا چکا ہوگا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اسرائیل کے وزیر تعلیم نے ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی، ہم اسکول میں کسی بچے کو اس وقت تک ایڈمیشن نہیں دیتے جب تک کہ وہ تورات مکمل پڑھ نہ چکا ہو. لیکن کیا وہ دن بھی آئے گا کبھی حیدرآباد میں کہ یہ کہا جائے مسلم مینجمنٹ کی جانب سے، ایسے اسکولوں کی طرف سے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، کہ ہم کسی بچے کو اس وقت تک داخلہ نہیں دیتے جب تک کہ وہ قرآن کریم مکمل نہ پڑھ لیا ہو؟ کبھی ایسا ہوگا؟ ہم ہر تقریر میں، ہر گفتگو میں، ہر آرٹیکل میں ساری دنیا کی برائیوں کا وبال یہودیوں کے سر پہ ڈالتے ہیں، لیکن یہودیوں کے پاس کچھ خوبیاں ہیں، وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کی ترقی، مٹھی بھر یہودی پوری دنیا پہ کیوں غالب ہو گئے ہیں. یہ مٹھی بھر یہودی آج ٹیکنالوجی کے اندر پوری دنیا کے اپنے آپ کو مسلط کر چکے ہیں، کوئی ان کے آگے مقابلے کے لیے ٹک نہیں سکتا. یہ مٹھی بھر ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا ملک ہے پوری دنیا کے جغرافیے میں، ان کی تعداد خود مختصر سی ہے دنیا کے اندر، لیکن یہ چھوٹی جماعت دنیا کی اور یہ سب سے مختصر مذہب، اس مذہب والوں کا آج ساری دنیا پر ایسا غلبہ کیوں ہے کہ انہوں نے شکنجے میں کسا ہوا ہے. عیسائیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، بدھسٹ قوم کو بھی، دنیا کی ساری اقوام کو انہوں نے ایک شکنجے میں کس لیا ہے. جیسے بچے لٹو پھراتے ہیں، ایسے وہ ساری دنیا کی حکومتوں کا لٹو پھرا رہے ہیں اور وہ جو چاہے کہہ رہے ہیں. آخر ان کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ تو آپ غور کریں کہ وہ اتنا آگے بڑھے، دنیا میں اتنا آگے بڑھے کہ ساری ٹیکنالوجی اپنی قابو میں کر لی، اور آج دنیا ٹیکنالوجی کی زد میں ہے، مصنوعات کی زد میں ہے، اور انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا. اور اتنا سب کچھ کیا ہے تو ان کے اسکولوں کے اندر جو تعلیمی اوقات ہیں 35% وقت مذہب کی تعلیم کے لیے ان کے پاس ہوتا ہے. کیا ہمارے پاس ہے اتنا وقت کہ ہم مذہب کی تعلیم کے لیے مختص کریں؟ آج جس کو جا کے سفارش کرے کہ صاحب آپ ہم آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ اسکول میں قرآن کی تعلیم بھی رکھیے، آپ اسکول میں دینیات کی تعلیم بھی رکھیے، تو کہتے ہیں ٹائم کافی نہیں ہوگا، ٹائم کافی نہیں ہوگا. اور 35% وقت اسرائیل کے مدارس کے اندر مذہب کے لیے رکھا ہوا ہے، اور 65% میں اتنے قابل لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں کہ ساری دنیا پہ غالب ہو. تو جھوٹ کا کیا حل ہے؟ نہ چاہنے کا کیا حل ہے؟ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. اگر ہمارے اسکول چلانے والے ملت کے ایمان کی حفاظت کا مرکز اپنے اسکول کو سمجھ لیں، ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہایت مضبوط دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے عقیدے و ایمان و اخلاق کی بھی حفاظت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ایسے حالات ہم نہیں دیکھیں گے جو حالات اب دکھ رہے ہیں. اور یہی حالات رہے تو جو بے حیائی، بے حجابی، بے دینی امت میں آنے والی ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے دوستو، آپ اپنے بچوں کے لیے کسی ایسی، اپنے بچوں کو اسکولوں کے جہنم میں مت ڈالیے، اپنے بچوں کو ایسا اسکول تلاش کیجئے جہاں ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، قرآن کی تعلیم ہو سکتی ہے، اور جہاں اخلاق کی تربیت ہو سکتی ہے، اس کا اہتمام کیجئے. اگر ایسا کریں گے تو آپ اپنے بچوں کے ہمدرد اور خیرخواہ و مشفق و مہربان باپ ہیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اسی ظالم اور سفاک باپ کی طرح ہیں جو دہکتی آگ میں لے جا کر اپنے معصوم کو پھینک دے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ اس آگ میں جل کر اللہ کی نظر میں تو برا نہیں ہوگا، لیکن اس آگ میں جل کر اللہ رسول کی نظر سے بھی گر جائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے مسلمانوں کو کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی بنائیں، لیکن سچا پکا مسلمان بھی بنائیں. اور اس کے لیے جو کچھ تدبیر ہو سکتی ہے اس میں کسی قسم کی خیانت و کوتاہی نہ کریں، تاکہ جب دنیا سے جائیں تو اپنے پیچھے برے جانشین چھوڑ کر نہ جائیں، ایسے لوگوں کو چھوڑ کر جائیں جن کی زندگی اللہ کو خوش کرتی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.